नींद आँखों से कोसों दूर थी, मगर वो फिर भी आँखें मूंदे बेड पर चत लेटे बेगम के सो जाने का इंतज़ार कर रहे थे। जूं ही उनके कानों में खराटों की जल तरंग गूंजी, उन्होंने बाईं आँख ज़रा सी खोल कर देखा। बेगम साहिबा नींद में डूबती दिखाई दी। उन्होंने चंद लम्हे मज़ीद इंतज़ार किया, फिर हौले से कंबल सरका कर उठ बैठे। पाँव में चप्पलें अड़े सी और दबे कदमों दरवाजे की तरफ बढ़े। जाते जाते एक चोर नज़र बेखबर बेगम पर डाली और आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आए। खुनक हवा के झोंके ने इस्तकबाल किया, जिस पर उन्होंने ज़रा सी झुरझुरी ली। बरामदे की ग्रिल से बाहर झांका। वसी सहन पर मुँह का आलम तारी था। उस वक्त तक तो हामिद और सरमद भी अपने कमरे में सोने जा चुके थे। इन्हें मज़ीद इत्मीनान हुआ, अब मैदान साफ था। वो दबे पाँव बरामदे के कोने में धरे ग्रे रंग के जहाज़ी साइज़ फ्रिज की जानिब बढ़े। लपक कर दरवाज़ा खोला। बल्ब की जर्द रोशनी एक लकीर की सूरत बाहर तक चली आई। उन्होंने ऊपर नीचे नज़र दौड़ाई। तमाम अशिया नहायत करीने से रखी हुई थी। सबसे ऊपर गूंदा हुआ आटा और दूध की पतीली रखी हुई थी। इससे नीचे ठंडे पानी की बोतलें मौजूद थीं। फिर निचले खाने में ताज़ा सालन और कुछ पिछले दिनों के बचे खुचे सालन रखे थे। उन्होंने एक एक ढक्कन उठाकर देखा, मगर इन्हें अपनी मतलूबा चीज़ नज़र नहीं आई। वो मायूस होकर फ्रिज का दरवाज़ा बंद करने लगे, जब अचानक उनकी नज़र सबसे नीचे मौजूद सब्जियों और फलों वाले डब्बे पर पड़ी। उन्होंने झुककर खींच कर निकाला, फिर उनकी आंखें खुशी से चमक उठी। रसमलाई का बड़ा सा प्याला वहीं रखा था, बल्कि एक तरह से छुपाया गया था। वो दिल ही दिल में बेगम की चालाकी पर जल कर रह गए। फिर उन्होंने निहायत एहतियात से वो प्याला बाहर निकाला, फ्रिज का दरवाज़ा बंद किया और उससे पहले कि वापस पलटते अचानक पीछे से एक मर्दाना बाजू उनकी गर्दन के गिर्द हमायल हो गया। उस नागहानी बात पर वो उछल पड़े। प्याला उनके हाथों से फिसलने ही लगा था कि आने वाले ने अपने दूसरे हाथ से फ़ौरन उसे अपने कब्ज़े में ले लिया। अब वो फटी फटी आंखों से अपने सामने हामिद को देख रहे थे। प्यारे बाबा जान, अम्मा जान को यही धड़का लगा था कि आप आज रात इस रसमलाई के प्याले पर ज़रूर शबखोन मारेंगे, इसलिए वो सोने से पहले मुझे चौकस रहने का कह गई थी। और अभी जब आप फ्रिज की जानिब बढ़ रहे थे तो मैं कमरे की खिड़की से ये नज़ारा कर रहा था। वो फ़ख्र से बता रहा था, मगर वो जल कर रह गए। अरे तुम्हारी माँ अकेली क्या कम थी जो तुम भी उसके साथ मेरी चौकीदारी में शामिल हो गए हो। मुँह का जायका ख़राब हो रहा था, इसलिए थोड़ी सी रसमलाई खाना चाह रहा था। वो प्याले की तरफ ललचाई हुई नज़रों से देखते हुए बोले, खाई तो थी आपने शाम को सबके साथ प्याली भर। हामिद ने उन्हें याद दिलाया, इतनी छोटी छोटी सी तो प्यालियाँ रखी हुई थीं, तुम्हारी माँ ने बमुश्किल 4 चम्मच खाए होंगे। वो भड़क उठे, आपके लिए वो भी काफ़ी है, डॉक्टर ने तो इससे भी मना कर रखा है, इतनी मुश्किल से तो शुगर कंट्रोल हुई है आपकी। हामिद ने ज़रा नरमी से समझाना चाहा, हाँ अब तो शुगर कंट्रोल ही है, फिर थोड़ी सी खा लेने में क्या हर्ज है। उन्होंने प्याला हामिद के हाथ से लेने की कोशिश की, मगर वो पल झपकते ही मज़ीद पीछे हट गया। बाबा जान, आप बाज आने वाले नहीं लगते, अब मैं पक्का इंतज़ाम करता हूँ। ये कहकर उसने अपनी जेब से एक छोटी सी चाबी बरामद की, फिर प्याले को फ्रिज में रखा, चाबी दरवाजे में घुमाई और टिक की आवाज़ के साथ फ्रिज लॉक हो गया। सॉरी बाबा जान, एहतियात बहुत ज़रूरी है, दिल के मरीज़ हैं, आप परहेज़ क्या करें। ये कहकर वो लंबे लंबे डग भरता हुआ अपने कमरे की तरफ चल दिया। और बरामदे में खड़े गलुस्ते रह गए। अरे दिल का मरीज़ हूँ तो क्या हुआ, क्या खुदकुशी कर लूँ, हद है भई। अपनी कमाई की अपने ही घर से कोई अच्छी चीज़ नहीं खा सकता हूँ, चोर बन कर रह गया हूँ। वो कुछ देर तक बुड़बुड़ाते रहे, फिर थक हार कर पाँव घसीटते हुए अपने कमरे की तरफ। मियाँ बशीर साहब एक खुशबाश, खुश लहजा, खुश गुफ्तार और सबसे बढ़कर खुश खुराक शख्स वाक़या हुए थे। चटपटी और मुरगन ग़िज़ाओं के बेहद दीवाना थे। बेगम भी पकाने में बहुत हुनरमंद थी। मियाँ के चटूरेपन की तस्कीन के लिए खाने पकाने के 1-2 कोर्सेज़ मज़ीद करके अपनी सलाहियतों को 4 चाँद लगा लिए थे। मियाँ बशीर साहब का हल्का अहबाब भी ख़ासा वसी था, फिर वो कुछ हल्के गले के शौकीन भी बहुत थे। आए रोज़ घर में दावतें होतीं, खिलाया पिलाया जाता। बेगम बशीर भी खुश दिली से किचन में जाती रहतीं। उन्हें बड़ा नाज था कि वो मैदे के रास्ते ही सही, मगर मियाँ के दिल में विराजमान तो हैं, मगर सदादीन एक जैसे नहीं रहते। हर चीज़ में तवाज़ुन ज़रूरी होता है।
میاں بشیر صاحب کی کھانے پینے میں حد درجہ بے اعتدالی کا نتیجہ شوگر اور بلڈ پریشر جیسی بیماریوں کی صورت میں نکلا۔ ایک رات سینے میں زور کا درد اٹھا تو انہیں ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے انجائنا کی تشخیص کی۔ ڈھیر ساری ادویات کے ساتھ بیگم صاحبہ کو ایک لمبا لیکچر بھی دیا کہ یہ سب کھانے پینے میں بے احتیاطی کا نتیجہ ہے۔ ساتھ ہی ان کے لیے سادہ خوراک کا چارٹ بنا کر دیا گیا۔ بیگم صاحبہ کے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ حالانکہ وہ سب کچھ ان کی فرمائش پر ہی کرتی تھیں، مگر پھر بھی وہ خود کو مجرم محسوس کرنے لگیں۔ انہوں نے گھر آتے ہی کچن سے تمام بازاری مصالحوں کے ڈبے غائب کر دیے، کولڈ ڈرنک کی بوتلوں کو الماری کے سب سے نچلے خانے میں دفن کیا اور دیگر میٹھی اشیاء کا کام والی کے حوالے کر دیں۔ روٹین میں ہنگامی تبدیلیاں کیں، لیکن وہ نہیں جانتی تھیں کہ سالوں سے بنی ہوئی مرغن غذاؤں کے عادی شخص کو سادہ خوراک پر لانا کتنا دشوار ہے۔ وہ ان کے لیے پرہیزی کھانے تیار کرتیں جو چولہے پر دھرا رہ جاتا اور وہ باقی اہل خانہ کے لیے بنائے گئے کھانے سے شوق سے لطف اندوز ہو لیتے۔ وہ نمکوں کے پیکٹ اور ڈرائی فروٹ کا جار چھپا کر رکھتیں، مگر کسی نہ کسی طرح وہ غائب ہو جاتے، اور اگر کچھ بچتا بھی تو آدھے سے بھی کم۔ وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کر کہیں نہ کہیں سے کولڈ ڈرنک نکال کر پی جاتے۔ اگر بیگم سختی کرتی تو خوب جھگڑا کرتے، بچوں کی طرح روٹھ جاتے۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی، ان کے بھتیجے کی شادی تھی، انہوں نے نئے جوڑے کی دعوت کی تھی۔ بیگم بشیر گوشت کا پتیلا چولہے پر چڑھا کر خود قریبی مارکیٹ سے ان کے لیے کوئی تحفہ خریدنے چلی گئیں۔ میاں بشیر صاحب نے پانی پینے کچن میں گئے تو سوندھی خوشبو سے بے قرار ہو گئے۔ پتیلے کا ڈھکن ہٹایا تو دیکھا کہ نمکین گوشت دھیمی آنچ پر پک رہا۔ ان کے منہ میں پانی آیا، فوراً ایک بوٹی نکال کر چکھی، بہت مزہ آیا۔ اب وہ چمچہ چلاتے، ایک بوٹی نکالتے، کچھ دیر چٹکی میں پکڑ کر ہوا میں لہراتے اور پھر منہ میں ڈال لیتے۔ یوں کرتے کرتے جب پتیلے میں بوٹیوں کی تعداد خاصی کم ہو گئی اور نقص امن کا خطرہ نظر آنے لگا تو انہوں نے فوراً فریزر کھول کر گوشت کا ایک اور پیکٹ نکالا اور بغیر سوچے سمجھے سیدھا پتیلے میں ڈال دیا۔ بیگم خاصی دیر سے واپس آئیں، انہوں نے جلدی میں زیادہ دھیان نہ دیا اور ویسے ہی پلاؤ تیار کر لیا۔ اب کھانے کی میز پر مہمانوں کے سامنے انہیں بہت شرمندگی ہوئی، کیونکہ پلاؤ میں کچھ بوٹیاں تو زیادہ تلی ہوئی تھیں جبکہ باقی سارا گوشت کچا تھا۔ اس وقت تو انہیں سمجھ نہیں آیا کہ ماجرا کیا، مگر مہمانوں کے جانے کے بعد جب انہوں نے فریزر کھولا تو گوشت کا ایک اضافی پیکٹ غائب تھا۔ وہ فوراً سب کچھ سمجھ گئیں۔ پھر جو گھر میں گمتھان کی جنگ ہوئی وہ ہمسایوں کو بھی کئی دن تک یاد رہی۔ ان کے دونوں بیٹے بھی ماں باپ کی ایسی جھڑپوں کے عادی ہو چکے تھے۔ لاکھ ان دونوں کو اپنے باپ سے پیار تھا، مگر ساتھ وہ اپنی ماں کا ہی دیتے تھے، کیونکہ ان کے خیال میں جو کچھ کرتی ہیں ان کی بہتری کے لیے کرتی ہیں۔ پھر انسان کی اپنی جان، لذت، کام دہن سے زیادہ پیاری تو نہیں ہوتی۔ ایسے ہی کھٹے میٹھے دنوں میں حامد نے اپنی تعلیم مکمل کر لی۔ جوں ہی اسے ایک کمپنی میں نوکری ملی تو ساری مشرقی ماؤں کی طرح بیگم بشیر کے دل میں بھی اس کی شادی کا ارمان جاگ اٹھا۔ اب وہ دن رات حامد کی دلہن لاؤں گی کا راگ الاپنے لگی۔ وہ اکثر بیزار ہو کر کہتا، اماں آپ دلہن کا قصہ تو رہنے دیں، آپ اور ابا کی اتنی لڑائی ہوتی ہے کہ اہل محلہ کے ساتھ ساتھ آنے والی بھی لطف اندوز ہوا کرے گی۔ بیٹے کے انداز پر وہ تڑپ جاتی، ارے تم کیوں فکر کرتے ہو، بہو آئے گی تو کچھ تو حیا کریں گے، ہو سکتا ہے کچھ سدھر ہی جائیں۔ پھر وہ ہر رشتہ کرانے والی سے اصرار کرتیں، بس چاند سی بہو ڈھونڈ دو، بہو چاندنی ہو سورج کی، بس کانا چھپانے والی نہ ہو۔ اگر وہ آس پاس موجود ہوتے تو ضرور گل افشانی کرتے۔ بیگم صاحبہ فقط طنزیہ نظروں سے گھور کر رہ جاتیں۔ پھر خدا خدا کر کے حامد کی شادی طے پا گئی۔ دونوں میاں بیوی نے خوب دل کے ارمان پورے کیے۔ وسیع پیمانے پر تقریب کا انتظام کیا گیا، خاندان بھر کو مدعو کیا گیا، انواع اقسام کے پکوان تیار کروائے گئے۔ مہمان کی آؤ بھگت ساتھ ساتھ میاں بشیر صاحب کو خود بھی کھانے پینے کی کھلی چھوٹ ملی ہوئی تھی۔ انہوں نے ہر ڈش کے ساتھ خوب انصاف کیا۔ بیگم صاحبہ دور سے دیکھ رہی تھیں اور اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا رہی تھیں، مگر وہ بھی کیا کرتیں، بڑی برادری کے سامنے ان کا ہاتھ روکنا ممکن نہیں تھا۔ پھر وہی ہوا جس کا تمام اہل خانہ کو ڈر تھا۔ شادی کے چوتھے روز ہی انہیں دوسرا بڑا ہارٹ اٹیک ہوا۔ ہفتہ بھر وہ ICU میں پڑے رہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق ان کے دل کے چاروں وال شدید متاثر ہوئے تھے اور ان کا بچ جانا ایک معجزہ تھا۔ ہسپتال سے فارغ ہو کر جب گھر آئے تو شدید نکاہت محسوس کر رہے تھے، شاید کچھ شرمندہ بھی ہوئے تھے۔ بیگم صاحبہ ملامت بھری نظروں سے دیکھتیں تو نظریں چرا لیتے۔ وہ دلیا کھچڑی جو بھی کھلاتی چپ چاپ بغیر کسی احتجاج کے کھا لیتے۔
موت کو قریب سے دیکھ کر آئے تھے، اس لیے زندگی اور صحت کی قدر جان گئے تھے۔ وہ عجیب بس مردگی کا شکار رہنے لگے۔ پہلے وہ شوخی، شرارت اور شگفتہ مزاجی مفقود تھی۔ ایک دن بیگم صاحبہ کسی عزیز کی فوتگی پر جانے لگیں تو انہیں پرہیزی کھانا کھا کے دوا لینے کی تاکید کرتے ہوئے روانہ ہوئیں۔ انہوں نے کچن میں جا کر دیکھا، ایک پتیلے میں مونگ کی بدنگ دال اور دوسری میں پھیکا دلیا ڈھکا تھا۔ بھوک تو پہلے ہی نہیں تھی، یہ چیزیں دیکھ کر تو بالکل بھی ختم ہو گئی۔ اتنے میں کچن کے دروازے پہ آہٹ ہوئی۔ انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو نئی نویلی بہو کھڑی تھی۔ آداب ابا جان، آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ مجھے بتائیں، میں نکال دیتی ہوں، وہ دھیرے سے بولی۔ شادی کے فوراً بعد وہ بیمار ہو کر ہسپتال جا پہنچے تھے، اس لیے بہو سے ٹھیک طرح تعارف بھی نہیں ہو سکا تھا۔ وہ کچھ جھجک سے گئے، ارے نہیں بیٹا، بھوک نہیں ہے۔ وہ ان کے تاثرات سے سمجھ گئیں کہ وہ پتیلی میں موجود کھانا کھانا نہیں چاہ رہے تھے، اس لیے فوراً بولی، ابا جان آپ اپنے کمرے میں جائیں، میں آپ کے لیے کچھ اور لاتی ہوں۔ اب انہیں کمرے میں آئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ بہو ایک چھوٹی سی ٹرے تھامے اندر داخل ہوئی۔ ٹرے میں ایک کپ چائے اور ایک چھوٹی پلیٹ میں کیک کے چند ٹکڑے نفاست سے رکھے تھے۔ ارے بیٹا، میں یہ بازاری کیک کہاں کھا سکتا ہوں، بیکری کی چیزیں بھی میرے لیے منع ہیں۔ وہ کیک کے ٹکڑے کو حسرت سے دیکھتے ہوئے بولے، ارے نہیں ابا جان، یہ بیکری کا کیک نہیں، میں نے رات کو خود بیک کیا تھا آپ کے لیے، بغیر چکنائی اور میٹھے کے، بس تھوڑا سا شہد شامل کیا ہے۔ ارے واہ! ان کا اشتیاق بڑھ گیا، فوراً ایک ٹکڑا اٹھا کر منہ میں رکھا۔ اگرچہ میٹھا برائے نام تھا، مگر ذائقہ اور خستگی لاجواب تھی۔ دراصل میرے والد صاحب بھی آپ کی طرح کھانے پینے کے بہت شوقین تھے۔ بہو کی آنکھیں نمی سے چمکنے لگیں۔ بہو کے والد حیات نہیں تھے، مگر وہ بھی چونکہ دل کے مریض تھے، اس لیے سب کچھ نہیں کھا سکتے تھے۔ جب میں گریجویشن کے بعد فارغ ہوئی تھی تو اماں جان نے مجھے سلائی کڑھائی کے ساتھ ساتھ کچھ کوکنگ کورسز بھی کروائے تھے۔ وہ ہولے ہولے بول رہی تھی اور وہ نہایت انہماک سے بہو کی باتوں سے سن رہے تھے، اور پھر بھی ان کی خاطر ایسے کھانے بنانے کی تربیت بھی حاصل کی جو شوگر اور دل کے مریضوں کے لیے بھی محفوظ ہوں، بغیر چکنائی کے اور قدرتی مٹھاس کے ساتھ۔ اچھا بیٹا، کیا کیا بنا لیتی ہو؟ وہ دبے دبے جوش سے پوچھنے لگے۔ بغیر چکنائی کے ہلکے مسالوں کی بریانی، سبزی، کباب جو فرائی نہیں کیے جاتے بلکہ اسٹیم کیے جاتے ہیں، مختلف طرح کے بسکٹ جن میں تھوڑا سا شہد شامل ہو۔ ابا جان، میں آپ کے لیے بھی تیار کر دیا کروں گی، آپ انہیں محدود مقدار میں آسانی سے لے سکتے ہیں۔ وہ فخر سے یہ بتا رہی تھی، آج انہیں احساس ہو رہا تھا کہ وہ بیٹی جیسی کتنی بڑی نعمت سے محروم تھے۔ واقعی بیٹیاں کتنی حساس ہوتی ہیں، کتنی فکر کرنے والی، والدین کی خوشی کی خاطر کوئی نہ کوئی درمیانی راہ نکال لیتی ہیں۔ کتنے خلوص سے وہ ان کے لیے کیک لے آئی تھی۔ اگر وہ بد مزہ دال اور دلیا بھی لے آتی تو وہ خوشی خوشی نوش فرما لیتے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ اپنے رب کے حضور شکر گزاری کے آنسو تھے جس نے انہیں بہو کی صورت میں بیٹی دی۔ انہوں نے اپنا ہاتھ پیار سے اس کے سر پہ پھیرا اور پھر وہ دونوں بھیگی آنکھوں کے ساتھ مسکرا دیے۔